بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اسلامک انفارمیشن میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کو صلح حدیبیہ اور ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سناؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 2 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کے تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے پابندی کسی بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامے کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستے کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار، تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا، یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالہ کر دی۔ انہوں نے اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس
कर दिया जाऊंगा। इसलिए वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़ी। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अब्बू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, चुप कर वहीं पहुँच गए। इस तरह जो शख्स मुसलमान होता वो इनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जुमात हो गई। जंगल में जहाँ ना खाने का कोई इंतज़ाम, ना वहाँ बागात और ना आबादियाँ, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम होगा। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नाटका बंद कर दिया। जो काफ़िला इधर को जाता इससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफार मक्का ने परेशान होकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़ी और मन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को अपने पास बुला ले कि ये मुआहदे में दाखिल हो जाए और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खोले। लिखा है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा जब इन हज़रात के पास पहुंचा तो अब्बू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरजुल मौत में गिरफ़्तार थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया। आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्ते के दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत इसको नहीं हटा सकती। और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह का वादा है, बशर्ते के वो मुसलमान हो। शुक्रिया दोस्तों ये किस्सा सुनने का। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।